الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر رجب المرجب شریف کے پاکیزہ جمعے کے موقع پر مالک کے ذکر، آقا پاک کی تعریف و توصیف اور آقا پاک کے پیاروں کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی کی خوبصورت جہاد کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو اس پاک دن میں، پاک مقام میں، پاک وقت میں، پاک مقصد کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت انہی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرمائے، ہمارے باطن کو بھی پاک فرمائے. معزز سامعین، جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی نشستوں میں حاضری دے رہے ہیں ان کے ذہنوں میں یقیناً ہمارا شروع کیا ہوا موضوع موجود ہوگا. جنہیں آج حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ان کے لیے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جس موضوع کے حوالے سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے وہ موضوع یہ ہے کہ مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی. پچھلی نشست میں ہم نے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کے حوالے سے جناب حیدر کرار کا اولا اور مولا ہونا، یا سادہ لفظوں میں جناب حیدر کرار کی محبوبیت کو عرض کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ امت مسلمہ میں
محبوبیت کے حوالے سے آقا پاک کی ذات کے بعد وہ ہستی جناب مولا علی کی ہے جن کی محبوبیت کے اعلیٰ ترین معیار کو اللہ کے قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے اور مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے بھی بیان فرمایا۔ اب چونکہ وقت تھوڑا ہے، آگے معراج النبی شریف آنے والا ہے، تو آج میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس مضمون کو آگے چلاتے ہوئے محبوبیت سے آگے ایک ایسا پہلو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو باقی بہت سی چیزیں اس کی سمجھ کے اندر ہی آپ کو نصیب ہو جائیں، اور مولا علی کی عزتوں عظمتوں کے ترانے اگرچہ وقت تھوڑا ہے لیکن ایسے نصیب ہو جائیں جو ہمارے ظاہر کو بھی پر نور فرما دیں، ہمارے باطن کو بھی پر نور فرما دیں۔ تو آج مولا علی کی جس صفت کو میں قرآن کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صفت ہے مولا علی کی بے مثلیت۔ کیا چیز؟ یعنی علی کی وہ شانیں، وہ عزتیں جو اللہ نے حضور کی امت میں سے اور کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ یاد رکھیں، ہم اہل تصوف ہیں، اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شان بخشی ہے کہ اس کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے حضور نے اسے بے مثال کر دیا ہے۔ اگر جناب ابو بکر حاضر ہوتے ہیں تو پھر کچھ صفتیں اللہ نے جناب ابو بکر کو بھی ایسی دی ہیں کہ جو پوری امت میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ امیر عمر آئے ہیں، انہیں بھی اللہ نے کچھ صفات حبیب کے ذریعے ایسی دلائی ہیں جو پوری امت میں کسی اور کے حصے میں، حضرت عثمان ذو النورین کی ہستی ہے، انہیں بھی حضور کا صدقہ کچھ صفات ایسی نصیب ہوئی ہیں جو پوری امت میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ آج مضمون ہے ہمارا مولا علی کی بے مثلیتیں، کہ علی پاک کے حصے میں وہ کون کون سی بے مثلیتیں آئی ہیں جو امت نہیں بلکہ پوری کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی غور طلب ہے۔ قرآن مجید نے مولا علی کی بے مثلیت کے حوالے سے 2 آیتوں میں رہنمائی فرمائی۔ ایک آیت 30ویں پارے میں ہے اور ایک آیت 10ویں پارے میں ہے۔ 10ویں پارے والی آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، 30ویں پارے والی آیت کا میں ذکر کر دوں گا آگے۔ یہ آیت مبارکہ ایسی ہے جو نص ہے اس بات پر کہ علی وہ ہے جسے اللہ نے حبیب کے صدقے کچھ ایسی صفات دی ہے کہ جس کے مقابلے میں نہ کوئی فرشی آ سکتا ہے نہ کوئی عرشی آ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے ضرور ذہن نشین رکھنی ہے، شان ہو اہل بیت کی، شان ہو صحابہ کی، شان ہو ابو بکر صدیق کی، شان ہو مولا علی کی، یہ حقیقت میں ان کی شان نہیں، یہ محمد عربی کی شان ہے۔ جس طرح حضور کی جتنی بھی شانیں ہیں وہ سرکار کی شانیں نہیں، حقیقت میں پروردگار کی شانیں۔ نبی پاک کی بے مثلیتوں میں فکر یہ رکھنی ہے کہ جب بننے والا نبی ایسا ہے تو بنانے والا خدا کیسا ہو۔ اور صحابہ و اہل بیت پر جب بات آئے تو اہل سنت اہل طریقت کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب سجنے والا علی ایسا ہے تو اس علی کو سجانے والا نبی کیسا ہوگا۔
یہ فکر ہے، یہ طرز ہے، یہ سوچ رکھیں گے تو نہ رافضیت کی طرف جائیں گے، نہ خارجیت کی طرف جائیں گے، نہ ناسبیت کی طرف جائیں گے۔ اور اگر یہ سوچ آپ نے چھوڑ کے شان صحابہ کی طرف چلے گئے یا شان اہل بیت کی طرف چلے گئے تو پھر عین ممکن ہے کوئی خارجیت کے گڑھے میں گر جائے، کوئی رافضیت کے گڑھے میں گر جائے۔ بچنا چاہتے ہو تو فکر یہ رکھو کہ جوں علی کی شان سمجھ آتی ہے، حقیقت میں نبی کی شان سمجھ آتی ہے۔ مولا علی کی بے مثلیتوں کے حوالے سے قرآن مجید نے جو رہنمائی فرمائی، ذرا اندازہ فرمائیں۔ 10واں پارہ ہے، 2 کمال کے صحابی حضور کے، ایک کا نام ہے حضرت عباس، یہ حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں۔ دوسرے کا نام ہے حضرت طلحہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں سرکار نے 10 مبشرہ میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ بڑے جلیل القدر صحابی جناب طلحہ، بڑی عزت والے صحابی، یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں۔ مولا علی ایک سائیڈ پہ اپنی عبادت ریاضت میں مصروف ہیں، ان دونوں کی بات آپس میں چھڑتی ہے۔ یہ دونوں شرف صحابیت میں بھی کمال ہیں، اور عجیب حسن یہ ہے کہ یہ اپنی نسبت میں بھی بے مثال۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کے خاندان کے حصے میں باقی شرفوں کے ساتھ ساتھ شروع سے ایک شرف آ رہا تھا، اور وہ شرف یہ تھا کہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا۔ عام مسلمان کو پانی بندہ اللہ کی رضا کے لیے پلائے تو اس کا بے انتہا اجر ہے، پھر صرف مسافر کو پانی پلائے تو اس سے بھی زیادہ اجر ہے۔ اب اندازہ کرو، مسلمان بھی ہو، مسافر بھی ہو، کعبے کی زیارت کے لیے بھی آیا ہو، حج کی نیت سے بھی آیا ہو، اب کتنے گنے بات بڑھ گئی ہوگی۔ یہ حضرت عباس کا خاندان وہ تھا اور ان کا ٹبر وہ تھا جو حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت سر انجام دے۔ اور یہ جو حاجیوں کو پانی پلانے والے لوگ ہوتے تھے پوری دنیا پہ مشہور ہوتے تھے، چونکہ حاجی تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے، زیارت کعبہ والے لوگ تو کہیں سے بھی آتے تھے، تو یہ کام ان کا تھا کہ یہ ان مسافروں کو جو حج پہ آئے ہوتے تھے پانی پلاتے تھے۔ اب ان کا یہ سٹیٹس ہے جس طرح مسجد کے امام کی عزت ہوتی ہے، خطیب کی عزت ہوتی ہے، یہ کعبے کے سقایا تھے، ان کی پورے جہان میں لوگ عزت کرتے تھے۔ اور دوسرے صحابی جو جناب طلحہ تھے، قرآن کہتا ہے وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو کعبے کی مسجد ہے نا، اس کو آباد کرنا۔ کیا کرنا؟ اگر کوئی خرابی بن گئی ہے کعبے کی دیواروں میں، اس کو ٹھیک کرنا، اس کا اہتمام کرنا، طواف کا طریقہ کار بتانا، لوگوں کو زیارت کے انداز سکھانا، خدمت کرنا۔ تو یہ دونوں خاندانوں کے پاس بڑے بڑے شرف تھے، ایک کو حاجیوں کا پانی پلانے کا اور دوسرے کو کعبے میں آنے والوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے کا۔ کمال کے شرف ہے نا، ایک مسجد کا امام بڑی عزت والا ہوتا ہے، تو جو کعبہ اللہ میں ہدایت کا اور پیغام کا کام کر رہا ہے اس کی کتنی عزت ہوگی۔ اب یہ دونوں مسجد میں بیٹھ کے صحابی رسول ہیں، حضور کے غلام ہیں اور بڑی خدمت والے اور بڑی شان والے ہیں، ایک چچا ہے، دوسرا عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا شرف دیا ہے کہ مجھے حاجیوں کو پانی پلانے والوں کی لیڈرشپ عطا فرمائی ہے، رہنمائی یا حاجیوں کو پانی پلانے والوں کی سرداری دی ہے، میرے خاندان میں ہے اور میں یہ ڈیوٹی اس وقت بطور انچارج دے رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی بڑا شرف دیا ہے کہ ہمیں کعبۃ اللہ کی خدمت کی توفیق دی ہے، اپنے گھر کی نوکری کی خدمت دی ہے۔ آپس میں دونوں باتیں کر رہے تھے،
ساتھ میں کائنات کا مولا نماز پڑھ رہا تھا. توجہ فرمائیں. آج ہر گاما پھتا بھاگ کے آتا ہے اور باتیں کرتا ہے. ذرا سنیں قرآن کیا سمجھا رہا ہے. حضرت عباس اور حضرت طلحہ, میں نے تعارف کروا دیا کتنے بڑے لوگ تھے, کتنے عظیم لوگ تھے. قریشی تھے, مکی تھے, سردار تھے. پھر عمل کے حوالے سے بھی ایک حاجیوں کو پانی پلانے کا سردار تھا, دوسرا کعبے کی خدمتگاری کا سردار تھا. دونوں کے کام تو بڑے برابر تھے, آپس میں بات کر رہے ہیں. تو اب آپس میں بات کرتے کرتے ان کی توجہ مولا علی کی طرف نہ گئی. وہ آپس کی بات ہی کرتے رہے, علی کا ذکر نہ کیا کہ یہ کس خاندان کا ہے, کس شان کا ہے. وہ چونکہ علیحدہ بیٹھے تھے, محفل میں نہیں تھے. محفل میں ہوتے تو یقیناً ان کا بھی ذکر ہوتا. وہ علیحدہ تھے. اللہ کی محبت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ علی علیحدہ بھی ہے, پھر بھی یہ علی کا ذکر کیوں نہیں کر رہے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا, آیت آئی میرے مصطفیٰ پر, اور وہ آیت کیا تھی؟ اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. کہا انہوں نے, دونوں نے, ایک نے حاجیوں کو پانی پلانا اور دوسرے نے کعبے کی خدمت کرنا, یہ اتنے بڑے کام سمجھ لیے ہیں کہ یہ علی کو بھول بیٹھے ہیں. اے حبیب نے بتا دے, تم بہت اونچے سہی, لیکن کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ, تم جتنے اونچے بھی ہو جاؤ, قریشی بھی ہو, تم مکی بھی ہو, تم حاجیوں کو پانی پلانے والے بھی ہو, تم کعبے کی نوکری کرنے والے بھی ہو, محمد کے صحابہ میں سے بھی ہو, اشرا مبشرہ میں سے بھی ہو, لیکن پھر بھی یاد رکھنا لا یستوون عند اللہ, تم جتنے بھی اونچے ہو جاؤ علی کی ریس کن صورت میں نہیں کر سکتے. لا یستوون عند اللہ, تمہاری عزت سلامت. سقایت الحاج کمال ہے, مسجد حرام کی خدمت کمال ہے, لیکن اس جیسے نہیں ہو سکتے جس میں کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ, اس علی جیسے نہیں ہو سکتے کہ جس کے ایمان جیسا کسی کا ایمان کوئی نہیں ہے, اور جس کے جہاد جیسا کسی کا جہاد. باقاعدہ علی کی دو صفات بیان فرمائی. کیوں بے مثال ہے؟ اس لیے کہ آمن باللہ والیوم الآخر. اب یہاں پہ سوال اٹھتا تھا نا کہ بھئی آمن باللہ والیوم الآخر تو صحابی بھی ہیں, صحابہ بھی تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, اور طلحہ اور عباس بھی جہاد میں شرکت کرتے تھے. تو علی کی بے مثلیت اس میں کیا ہوئی؟ فرمایا یہی تو سمجھایا جا رہا ہے, وہ جہاد کر کے بھی, ایمان لا کے بھی نہ علی کے ایمان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ علی کے جہاد کا مقابلہ. اب بات تو سوچنے والی ہے کہ جب مسجد حرام کی خدمت بھی ہو, صحابیت بھی ہو, حاجیوں کو پانی پلانا بھی ہو, اشرا مبشرہ میں سے بھی ہو, ان کے لیے خدا کہے لا یستوون عند اللہ, تمہارے ایمان علی کے ایمان کے مقابلے کے نہیں ہے, تمہارے جہاد علی کے جہاد کے مقابلے کے لا یستوون عند اللہ, اس کی مثال تم اللہ کے ہاں نہیں بن سکتے. اللہ نے اسے بے مثال رکھا ہوا ہے. تو دعوت فکر یہ ہے, فیصلے ہمارے تو نہیں چلیں گے نا, فیصلے خدا کے چلیں گے. جسے اللہ نے بے مثال رکھا ہے اسے اللہ کے حبیب نے بھی بے مثال رکھا ہے, حبیب کی ساری امت نے بھی بے مثال رکھا ہے.
لا یستوون عند اللہ، او طلحہ اونچے ضرور ہو تم، او باس شان والے ضرور ہو تم، لیکن لا یستوون، علی کی ریس نہیں ہو سکتی، علی کی مثال تم نہیں بن سکتے۔ اس میں دو صفات ایسی اللہ نے گنوائی ہیں جن کی واقعی کوئی ریس نہیں ہو سکتی۔ علی کی دو صفات گنوائی، ایک ایمان اور دوسرا جہاد، ایک ایمان اور دوسرا، واقعتاً اگر غور کرے تو نبی نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ علی کے ایمان جیسا کسی کا ایمان کوئی نہیں ہے، اور علی کے جہاد جیسا کسی کا جہاد کوئی نہیں۔ کیسے؟ کائنات میں جتنے بھی ایمان والے ہوئے ہر ایک کو شریعت نے، یعنی قرآن اور حدیث نے، نبی کی زبان نے صاحب ایمان کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ جتنے بھی ایمان والے ہوئے ہیں انہیں میرے آقا کریم نے کیا کہا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ بلال کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں صاحب ایمان ہے۔ عمار کیا ہے؟ صاحب ایمان ہے۔ ابو ذر کیا ہے؟ صاحب ایمان ہے۔ ابو بکر صدیق کیا ہے؟ صاحب ایمان ہے۔ فاروق اعظم کیا ہے؟ صاحب ایمان ہے۔ سب صحابہ کی عزت کو کروڑوں سلام، لیکن سب صاحب ایمان ہیں۔ علی کی باری آئی تو کہا یہ صرف صاحب ایمان نہیں، یہ کل ایمان۔ یہ کیا ہے؟ صاحب ایمان نہیں، یہ کیا ہے؟ کل ایمان۔ تو قرآن کی نص کی وضاحت ہو گئی، ایمان والے طلحہ بھی ہیں، ایمان والے عباس بھی ہیں، ایمان والے زبیر بھی ہیں۔ قرآن نے ان کے ایمان کی گارنٹی دے رکھی ہے، لیکن انہیں اللہ نے صاحب ایمان بنایا ہے۔ حسنین کے بابا کو اللہ نے کل ایمان بنایا۔ دوسری بات کیا علی کی بے مثلیت قرآن نے بیان کی تھی؟ جہاد۔ کیا بیان کی تھی؟ اب مجاہد حضور کے سارے صحابہ ہیں، خالد بن ولید مجاہد ہے، باقی سارے صحابہ۔ کون سا صحابی ایسا ہے جس نے جہاد نہیں کیا؟ ہر ایک کی تلوار محمد کی حمایت کے لیے اٹھی ہے، ہر ایک کی تلوار حضور کی حمایت کے لیے اٹھی ہے، اور کسی نے بھی جان بچا کے نہیں رکھی۔ جو صحابہ تھے ان میں سے کسی نے جان بچائی، انہوں نے جان خطرے میں ضرور ڈالی ہے، بچ جائے تو اللہ کی مرضی، انہوں نے بچا کے رکھی نہیں ہے۔ ہر صحابی جہاد پہ گیا، جہاد کا شوقین رہا، ساری زندگی جہاد کرتے رہے، لیکن اللہ کہتا ہے علی جیسا جہاد نہیں ہو سکا۔ جناب کیسے؟ اب ذرا ہسٹری سننا، واقعتاً علی جیسا جہاد نہیں ہو سکا کسی سے۔ گئے سارے نیک نیتی کے ساتھ، کسی کی نیت پہ شک ہو سکتا، کسی کے عمل پہ شک ہو سکتا، کسی کی محنت پہ شک ہو سکتا نہیں ہے، لیکن یہ بات تو انگریز مورخ بھی لکھنے پر مجبور ہے کہ پہلی جنگ جو سب سے پہلا جہاد تھا اسلام کا کفر کے ساتھ، جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ کون سی جنگ کہتے ہیں؟ جنگ بدر جس کو کہتے ہیں، پہلی جنگ جس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد مسلمان تمہارے رعایا نہیں، تمہارے برابر کے مقابل ہے۔ وہ جو جنگ بدر تھی، جو پہلا جہاد ہوا تھا، اس میں 72 بندے کافروں کے مارے گئے۔ کتنے بندے کافروں کے مارے گئے قبلہ؟ علی کے جہاد جیسا کسی کا جہاد نہیں۔ بدری مجاہد کہتے ہیں ان 72 بندوں میں جو کافروں کے مرے، 40 بندے ہکلیاں علی مارے۔ 40 بندے کلیاں علی مارے، تے جیڑے پیچھے رہ گئے 32، وہ آدھنوں نہ بتریاں ویچ بھی اسی کلیاں نہیں مارے، وہ بھی علی نال رڑے۔ اب بتائیں علی کے جہاد کا معیار کیا ہے؟ جو پہلی جنگ فیصلے والی ہے اس میں سے 40 تو اکیلے اس نے مارے ہیں، اور باقی 32 میں بھی وہ 7 شامل ہوئے ہیں، تب 72 مارے گئے ہیں۔ تو اسی لیے وجاہد فی سبیل اللہ بتا رہا ہے کہ لوگوں، علی کو اللہ نے جہاد کے حوالے سے پوری کائنات میں بے مثلیت عطا فرمائی، اور پھر
بدر کے بعد موقع آ گیا احد کا۔ کون سا موقع آ گیا؟ یہ میں سیاستہ پڑھ رہا ہوں، بخاری اور مسلم پڑھ رہا ہوں، ترمذی اور نسائی پڑھ رہا ہوں۔ احد کے موقع کی میں زیادہ تشریح میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، جنگ میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ صحابہ جیت گئے، حضور کے ایک حکم پر عمل انہوں سے نہ ہوا، سرکار نے کہا تھا یہاں کھڑے رہنا، ادھر سے ہٹنا نہیں، وہ انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، وہ وہاں سے ہٹ گئے، کافروں نے اسی طرف سے دوبارہ حملہ کر دیا۔ جب پیچھے سے حملہ کیا تو صحابہ سنبھل نہ سکے، حالات جنگ کے بدل گئے، فتح شکست کی طرف گئی، تو پریشانی کی عالم میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگے میدان جنگ سے۔ ظاہری بات ہے جب پیچھے سے حملہ ہوتا ہے بندے کو پتہ نہیں چلتا، تو جان بچانے کے لیے کوئی دائیں بھاگا، کوئی بائیں بھاگا۔ آج تک اسلام کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے واحد بندہ جو ایک قدم بھی نہیں جس نے میدان سے ہلایا، نہ دائیں نہ بائیں، وہ یا محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی یا ساتھ میں علی المرتضیٰ کی۔ صاحبان ذی وقار توجہ فرمائیں، مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عزت و عظمت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن نے اور آقا کریم کے فرمان نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا کہ علی کی صفت جہاد وہ ہے کہ پوری کائنات میں اس صفت کی نہ کوئی مثل ہو سکتا ہے نہ کوئی مثال ہو سکتا ہے۔ بدر میں 40 اکیلے، 32 میں بھی 7، اور احد میں کمال یہ ہے کہ کوئی دائیں کو بھاگا ہے، کچھ جان بچانے کے لیے، کچھ نئے سرے سے تیار ہو کے حملہ کرنے کے لیے۔ جنگ میں یہ طریقہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ تھوڑا سا ڈاج کرایا جاتا ہے کہ تیار ہو کے دوبارہ حملہ کرے، تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو تیار ہونے کے لیے بھی سائیڈ پہ ہوئے، ڈاج کیا کہ وہ پریشان ہو جائیں کہ بھاگ گئے بس بات ختم ہو گئی، سائیڈ پہ ہوئے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن صدقے جائیں علی کے جہاد سے، اپنے کیا غیروں نے بھی لکھا کہ نہ ڈاج کرانے کے لیے نہ جان بچانے کے لیے احد کے میدان میں جو رسول کے قدموں کے ساتھ ٹھک کے کھڑا رہا ہے وہ ہستی جناب علی المرتضیٰ کی ہستی۔ تو جب بدر دیکھ لیا، احد دیکھ لیا، اب آگے آ جاؤ خندق کی طرف۔ میں علی کی جہاد کی بے مثلیت کی بات کر رہا ہوں، جہاد میں علی کتنا بے مثال ہے۔ خیبر تک تو نہیں پہنچ سکیں گے، خندق تک آ جاؤ، رسول اللہ کے زمانے کی تیسری بڑی جنگ، تیسری بڑی جنگ، اور اتنی بڑی جنگ کہ کفر پورے کا پورا مقابلے پہ آیا ہوا تھا کہ یا مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے یا پھر معاملہ بھی ختم کر دینا ہے۔ سارے جہان کے کافر یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ مل کے جنگ خندق میں آئے ہیں۔ میرے آقا کریم نے جناب سلمان فارسی، جنہیں حضور نے سلمان محمدی کا لقب عطا فرمایا، ان کے مشورے پر، چونکہ وہ اس سلمان فارسی کے بارے میں یاد رکھ لیں، سلمان فارسی کوئی نسلی غلام نہیں تھا، وہ ایران کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ حضور کی محبت میں وہ اتنا چلا کہ راستے والوں نے پکڑ کے اسے غلام بنایا۔ بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ حکمتیں جانتا تھا، بادشاہی کے راز جانتا تھا۔ ان کے مشورے پر یہ خندق کھودی گئی کہ مدینے کے آس پاس خندق کھود دی جائے، مقابلہ اس طریقے سے کیا جائے کہ وہ پریشان ہو کے کفر خود بخود پیچھے چلا جائے۔ اب خندق کھودی گئی، کوئی اور آگے نہ بڑھ سکا۔ ایک ظالم پہلوان ایسا، عمر ابن ود اس کا نام ہے، وہ ایسا تھا کہ اس کا گھوڑا بھی کمال کا تھا اور وہ خود بھی بہت بڑا دلیر اور جری اور جرت مند تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کے بل بوتے پہ خندق کو پار کر لیا۔ اب پرانے زمانے میں تو جنگ کے بھی اصول ہوتے تھے، آج تو دوستی بھی بے اصول ہو گئی ہے نا۔ اکیلا آ گیا تھا، سارے مل کے اس پہ حملہ کرتے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن پرانے زمانے میں جنگ کا اصول تھا، جب کوئی کسی ایک کو بلاتا تھا نا، مقابلے پہ دو نہیں جا سکتے تھے۔
مرتے مر جاتے، پھر ایک نہیں مقابلے پہ جانا ہوتا تھا۔ وہ اندر گیا اور جا کے اس نے للکارا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کوئی تیرے پاس میرے جوڑ کا بندہ ہے، میرے مقابلے کا بندہ ہے، میں وہ ہوں جو 1000 بندے پر بھاری ہوں، پورا لوہے کا خود پہنا ہوا ہے، پوری تیاری کے ساتھ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا تو بھیج۔ اب یہ بات کتب حدیث میں موجود ہے کہ آقا کریم یہ آواز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی ہیبت جرت دیکھ کر کوئی نہیں اٹھتا۔ وہ پھر کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہے کوئی تیرے پاس مقابلے کا بندہ تو بھیج۔ کوئی نہیں اٹھتا۔ ایک شخص ہے جو پہلی آواز پہ بھی اٹھتا ہے، دوسری پہ بھی اٹھتا ہے، حضور کی تیسری پر بھی اٹھتا ہے، اس شخص کا نام علی المرتضیٰ۔ آخری جو اس نے فکرہ بولا نا ابن ودھ نے، بڑا حیران کن ہے، کہتا ہے تیرے پاس کوئی نہیں ہے نا تو پھر خود آ میرے مقابلے پر۔ ابن ودھ کیا کہتا ہے؟ تیرے پاس اگر میرے جوڑ کا اور کوئی نہیں ہے نا تو تو خود آ، کام ختم ہو جائے، مسئلہ ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس وقت وہ جو 3 دفعہ اٹھ رہا تھا نا، میرے نبی نے اس کو منتخب فرمایا جا تو دیکھنے میں علی لڑے گا، حقیقت میں نبی لڑے گا، کیونکہ اس نے مجھے پکارا ہے نا۔ تو اب وہ جائے جو انفسنا ہو، جس کا گوشت میرا گوشت ہو، جس کا جسم میرا جسم ہو، جس کا خون میرا خون ہو، اس کی للکار پر بھی پورا آئے، اس کے وار پر بھی پورا آئے۔ تو جناب حیدر کرار جب اس آواز کے بعد کہ خدا حضور نے منتخب کر کے بھیجا، تو پھر اس کیفیت کے ساتھ گئے کہ کمال ہو گئی حرب کی اور کمال ہو گئی ضرب کی، کمال حرب کی اور کمال بلا شبہ۔ یہ سبق یاد رکھیں، یہاں پر آ کے لوگ بہت کچھ ڈنڈیاں میں مار جاتے ہیں، کچھ بہت بڑھا دیتے ہیں، کچھ بہت گھٹا دیتے ہیں۔ 2 جنگیں ایسی ہیں جن میں دیکھنے میں لڑنے والے اور تھے، حقیقت میں لڑنے والا اور تھا۔ اسلام کی تاریخ میں 2 جنگیں ایسی ہیں، ایک کربلا کی جنگ، ایک خندق کی جنگ۔ کربلا میں جو شہادت ہوئی ہے وہ دیکھنے میں حسین کی شہادت ہے، حقیقت میں محمد مصطفیٰ کی شہادت۔ اللہ نے خود منتخب کیا تھا کہ حبیب تیرے وجود کو بھی بچانا ہے اور تجھے شہادت کا تاج بھی دینا ہے، تو پھر شہادت بھی تیری ایسے ہی بے مثال ہونی چاہیے نا جیسی تیری نبوت اور رسالت کو بے مثال بنایا۔ پھر بڑے شہید ہوئے، بڑے ہوں گے، کربلا جیسی نہیں ملتی، اس لیے کہ دیکھنے میں حسین کی شہادت ہے، حقیقت میں وہ میرے آقا کریم کی شہادت ہے۔ اب خندق کے موقع پہ بھی دیکھنے میں علی آیا ہے، حقیقت میں وہ طاقت، وہ جلوے نبی کے سمیٹ کے لے کے آیا ہے اور حضور نے اپنی جگہ پر بھیجا ہے۔ اب جا کے بات جو ہوئی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے۔ مولا علی نے پہنچتے ہی اس سے جو گفتگو فرمائی، فرماؤ پلوان بڑی طاقت ہے، بڑا زور ہے، میں ناموں والی بات میں نہیں پڑھ رہا، منزل کی قریب ہو رہا ہوں، بڑی طاقت ہے تیرے پاس، تو بڑا روڑا ڈالتا ہے، میں 1000 بندے پہ بھاری ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ابو طالب کا جو ہی ابو طالب کا نام آیا نا تو وہ سردار پیچھے کو ہٹا، کہنے لگا پھر تو میرا بھتیجا لگتا ہے، میرے اچھے وقت گزرے ہیں تیرے بابے کے ساتھ، تو مہربانی کر، میں نے کسی مشکل وقت میں تیرے بابے سے مدد مانگی تھی، ابھی اس وقت تک اسلام کے معاملات نہیں تھے، بہت پہلے کی بات ہے، تیرے بابے نے اس وقت سخاوت اور سرداری کی حد کر دی تھی، مجھ پر دین ہے تیرے بابے کا، تو میرے مقابلے میں نہ۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، علی نے کہا آج میں پرانے رشتے نبھانے نہیں آیا، میں محمد کا نائب بن کے آیا ہوا۔ سن دھیان کے ساتھ، او پلوان تجھے زور ہے، زوم ہے کہ میرے سامنے آیا تو یہ بچہ شہید ہو جائے گا، مارا جائے گا، کہا سن
تو ساری کائنات پہ جہاں بھی لڑتا ہے تیرا اعلان ہوتا ہے نا کہ پہلے مخالف حملہ کرے. اس نے کہا ہاں بالکل میرا اعلان ہوتا ہے کہ پہلے جو میرے مقابلے میں آیا ہے وہ حملہ کرے. فرمایا آج اس اعلان کو توڑ, علی حملہ نہیں کرے گا, پہلے تو حملہ کر. علی تجھ پر حملہ نہیں کرے گا, پہلے تو. اس نے کہا چھوٹی سی عمر ہے تیری, چھوٹا سا وجود ہے تیرا, تو کہتے ہیں اتنے بڑے پہلوان کو کہ پہلے حملہ کر. فرمایا بالکل میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آج وجود میرا ہے, اندر کوئی اور ہے. آج راز کسی اور کا ہے, آج جرت کا معیار کسی اور لیول پہ پہنچ چکا ہے. صاحبان ذی وقار, اس نے حملہ کیا, مولا نے کمال انداز میں رد کیا. اب یہ ساری سیرت اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. جب مولا نے ذوالفقار کے قبضے کو پکڑا اور اٹھایا نا, تو پھر حالت یہ ہو گئی کہ وہ لوہے کا خود, اوپر سواری, اتنا بڑا پلوان, جاننے والا, پہلے تلوار نے سر چیرا, خود چیرا, سر چیرا, سینہ چیرا, وجود چیرا, حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے گھوڑے تک کی ہر چیز جب چر گئی تو کوئی خاص حکم دینے والا جو علی کو روک سکتا تھا اس نے روکا, علی بس کر, ورنہ اگر روکا نہ جاتا تو اللہ جانتا ہے زمین کے بھی دو ٹکڑے ہو جاتے. قبلہ یہ کیفیت میرے مصطفیٰ نے جب ملاحظہ فرمائی اور علی نے اسے چیر کر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس وقت میرے نبی نے کہا لوگو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک سٹ دو جہانوں کی عبادت سے افضل ہوگا. اب ذرا مسئلہ سمجھے نا, بدر میں بھی اس کی ضرب کمال کی, احد میں بھی اس کی لڑائی کمال کی, پھر خندق میں تو اتنا اونچا ہو گیا کہ دو جہانوں کی ضرب, دو جہانوں کی عبادت. ایک طرف علی کی ضربت, علی کی ضربت. میں بھی بہت عرصہ سوچتا رہا کہ یہ کچھ غلوب تو نہیں ہو گیا, دو جہانوں کی عبادت ایک طرف ہو اور اس کی ایک سٹ ایک طرف ہو, لیکن جس وقت میں نے انفسنا پڑھا نا, میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس وقت علی کی ضربت نہیں تھی, ہائے ہائے ہائے, وہ حقیقت میں نبی کی ضربت تھی. اور نبی کی ضربت تو بہت چیز اونچی ہے, نبی کے تو ایک بال کا بھی کائنات مقابلہ نہیں کر سکتا. علی اس وقت علی بن کے نہیں لڑنے آیا ہوا تھا, نائب نبی بن کے لڑنے آیا ہوا تھا, مظہر جرت محمدی بن کے آیا ہوا تھا. تو قرآن کہتا ہے لا یستوون عند اللہ, او طلحہ, او عباس, بڑی شانیں ہیں تمہاری, تم کھانا کھلاتے ہو حاجیوں کو, تم مسجد حرام کی خدمت کرتے ہو, تم پانی پلاتے ہو حاجیوں کو, صحابی بھی ہو, ایمان والے بھی ہو, جہاد والے بھی ہو, لیکن لا یستوون عند اللہ, یہ ساری شانیں ہونے کے باوجود علی کی ریس نہ کرنا, خود کو علی جیسا نہ سمجھنا, علی کی برابری نہ کرنا. لا یستوون عند اللہ, اللہ نے اسے بے مثال رکھا ہے. کیوں؟ فرمایا آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ, سب کو صاحب ایمان بنایا, علی کو کل ایمان بنایا, سب کو جہاد میں چلائی جانے والی ضربت پر ضربت کا ثواب عطا فرمایا, علی کو ضربت پر دو جہانوں کی عبادت کا ثواب. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, مالک معافیہ نصیب فرمائے. اب 3 منٹ دیے جاتے ہیں, جن دوستوں نے سنتیں ادا نہیں فرمائیں گے سنتیں